السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کی بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ ہستی ہے، چاہے گائکی ہو، چاہے فلم انڈسٹری ہو، چاہے فلاحی کام ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی آواز کی جو دہائیوں تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر چھائی رہی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی فنکار کی جس نے اداکاری، گائکی اور سماجی خدمات تینوں میں اپنی چھاپ چھوڑی۔ یہ کہانی ہے عنایت حسین بھٹی کی، جنہیں دنیا فنکار عوام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 12 جنوری 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ وسائل محدود تھے مگر شوق اور جستجو کی کوئی حد نہ تھی۔ ابتدائی میں قانون کی تعلیم حاصل کی مگر ان کے دل میں موسیقی اور فنون کی تڑپ تھی، اسی لیے وہ لاہور آ گئے۔ یہیں لاہور میں بعد میں ان کی شہرت کا مرکز بنی ریڈیو پاکستان لاہور سے۔ عنایت حسین بھٹی کی فنکار زندگی کا پہلا دور ریڈیو پاکستان لاہور سے کھلا، جہاں استاد نیاز حسین شامی نے ان کی تربیت کی۔ ریڈیو پر ان کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ یہ حوصلہ بھری آواز تھی جو سیدھی دل کو چھو جاتی تھی۔ 1949 میں فلمی پردے کے ذریعے فلمی دنیا میں داخل ہوئے۔ یہی فلم ان کے لیے کامیابی کا پہلا زیبا بنی۔ اس کے بعد وہ جیسے فلم دنیا کا مسکن بن گئے۔ عنایت حسین بھٹی نے اپنے کیریئر میں 300 سے زائد فلمیں میں اداکاری کی اور تقریباً 2500 سے زیادہ گانے گائے۔ وہ پنجابی فلموں کے سپر سٹار کہلائے اور ان کی جوڑی ساتھی اداکاروں کے ساتھ مقبولیت ترین رہی۔ ان کی آواز نہ صرف فلموں کو کامیاب بنایا بلکہ انہوں نے گھروں، گلیوں، دکانوں میں گونجنے پر مجبور کر دیا۔ صرف اداکاری پر کفتہ نہ تھا، انہوں نے بطور پروڈیوسر، ڈائریکٹر بھی کام کیا، جن میں ہیر وارث شاہ، شیر خان جیسی تخیلاتی فلمیں شامل ہیں۔ فلمیں آج بھی پاکستان میں سینما گھروں کی تاریخ میں سنگ میل سمجھی جاتی ہیں۔ فنکاری کے ساتھ ساتھ وہ ایک لکھاری بھی تھے۔ انہوں نے روزنامہ اخبار میں کالم لکھے جنہیں سماجی مسائل پر کھل کر اپنی رائے دی۔ ٹیلی ویژن پر اجالا پروگرام کے ذریعے انہوں نے اپنی نئی نسل کو صوفی شاعر اور ان کی شاعری سے متعارف کروایا۔ ان کے دل میں وہ دنیا تھی جس میں فن اور روحانیت ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ عنایت حسین بھٹی نے صرف فلمی دنیا میں نہیں بلکہ خدمت کے میدان میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر گلاب دیوی اسپتال لاہور میں ایک خصوصی وارڈ قائم کیا۔ یہ خدمت آج بھی ان کی یاد دلاتی ہے کہ وہ صرف فنکار نہیں تھے، انسانی دوست شخصیت بھی تھے۔ زندگی کے آخری برس میں بیماری نے انہیں 1997 میں فالج ہوا اور 31 مئی 1999 کو یہ عظیم فنکار ہم سے الوداع ہو گئے، لیکن ان کے فن اور ان کی آواز، ان کی خدمت آج بھی زندہ ہے۔ عنایت حسین بھٹی صرف ایک فنکار یا گلوکار نہیں تھے، وہ ایک دور میں تاریخ اور وراثت ہیں۔ عنایت حسین بھٹی کی آواز، کی خدمات اور ان کی فن کی ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ یہ ویڈیو جن کو اچھی لگے وہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔